بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میراث کے متعلق کچھ ضروری مباحث بھی پڑھیں گے۔ یہ چند اصول اور اصطلاحات ہے۔ میراث میں سب سے پہلا جو اصطلاح استعمال ہوتا ہے ترکے کا۔ اب پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ترکہ ہوتا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میت کا ترکہ ہے۔ بعض لوگوں نے میت کا ترکہ کسی خاص چیز کو سمجھ لیا ہے کہ اس کا جائیداد جو ہے اس کا ترکہ ہے، اس کا بینک بیلنس جو ہے اس کا ترکہ ہے، اور اس کے سوا جو چیزیں ہیں اس کو ترکے میں شامل نہیں کرتے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ترکہ شریعت میں میت کے متروکہ مال کو کہا جاتا ہے۔ یہ خواہ جائیداد ہو یا بینک بیلنس ہو، گھر ہو، اور اس کا جو امانت کسی کے پاس رکھا ہوا ہو، اس کا جو قرض ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، اس کا ترکہ ہے۔ اور کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، خواہ چھوٹا مال ہو یا بڑا مال ہو، سب کو یکجا کر کے پھر وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ تو میت کے متروکہ مال کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم اس میں پڑھیں گے ذوی الفروض۔ ذوی الفروض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذو کا مطلب ہے والا، اور فروض جمع ہے فرض کا، جس کا معنی ہے حصہ مقرر۔ تو ذوی الفروض کا یہ جب ہم رقب کر لیں گے تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ یعنی وہ ورثاء جن کے حصص قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں، وہ ورثاء جن کے حصص قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ زوج بھی ہے، زوجہ بھی ہے، اور بیٹی ہے، اور پوتی ہے، اسی طرح باپ ہے، اخوہ ہے، یہ سب ذوی الفروض ہے۔ اور اصطلاحاً وہ لوگ جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہو، یہ ہم نے لکھا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اصطلاحاً ذوی الفروض ان کو کہا جاتا ہے جن کے حصے قرآن کریم نے مقرر کیے ہو، جس طرح کہ سورہ نساء کی آیت المیراث اگر آپ پڑھ لیجئے تو اس میں جو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تیسری چیز جو ہے وہ عصبہ ہے۔ عصبہ لغتاً جماعت کو کہتے ہیں، اور یا حفاظت کرنے والا گروہ۔ تو جو انسان کسی کا امدادی اور معاون بن سکتا ہو وہ عصبہ ہے، اور وراثت میں ذوی الفروض سے بچا ہوا سارا مال عصبہ کو مل جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم تعصیب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو تعصیب جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی عصبہ کے طور پر وہ وارث جس کو مال ملتا ہو۔ اور ایک اور چیز جو ہے ہم اس میں پڑھیں گے اصول، اس کے بعد فروع ہے، پھر اصول قریب اور اصول بعید، فروع قریب اور فروع بعید۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول جمع ہے اصل کی۔ تو اصل جو ہے وہ میت کا کیا ہوتا ہے؟ باپ ہے، اس کا دادا ہے، دادی ہے، پردادی ہے، ماں ہے، نانا ہے، نانی ہے، اوپر تک جو آباء و اجداد ہے ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ اب اصول قریب کیا ہے، اصول بعید کیا ہے؟ تو آپ اس کو بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ اصول قریب ہے اور دادا اصول بعید ہے، اور دادا کی نسبت جو ہے وہ باپ جو ہے وہ میت کے لیے کیا ہے؟ قریب ہے۔
تو اس سے اوپر جو جتنے بھی آبا ہے وہ بعید ایک دوسرے کی نسبت ہوں گے. جب قریب زندہ ہو تو بعید کیا ہوگا؟ وہ محروم ہوگا. اور فروع کیا ہے؟ فروع جمع ہے فرع کی. تو فرع جو ہے وہ اولاد ہے، پوتے ہے، پوتیا ہے، نواسے ہے، نواسیاں ہے، الی آخرہ. پھر فروع قریب کیا ہے؟ فروع بعید کیا ہے؟ تو میت کے جو قریب ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فروع قریب ہے. اور جو میت سے دور ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فروع بعید ہوں گے. اب فروع قریب کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک فروع اصول قریب ہے، یعنی اصول کے فروع جو قریب ہو، جیسے والدین کے فروع، میت کا بہن ہوتا ہے، میت کا بھائی ہوتا ہے، کیونکہ یہ میت کے اصول کے کیا ہیں؟ فروع ہے. نہیں، میت کے اصول کا فروع ہے، ٹھیک ہے. اور فروع بعید کیا ہے؟ فروع اصول بعید جیسے چچا ہوگا، والدین کے چچا، یہ کیا ہے؟ یہ فروع اصول بعید ہیں. اور ایک اور چیز ہم پڑھیں گے، عینی، حقیقی یا شقیق. یہ تینوں ایک چیز ہیں. ہم کہیں گے عینی بائی ہے، یا حقیقی بائی ہے، یا شقیق ہے. تو جب ہم ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حقیقی بائی یا عینی بائی. تعریف کیا ہے حقیقی، عینی یا شقیق کا؟ جن کے ماں باپ ایک ہو، یعنی میت کے ساتھ اس کی شراکت ماں میں بھی ہو اور باپ میں بھی ہو، باپ بھی اور ماں بھی ایک ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم عینی بائی کہیں گے. اور علاتی یا علی، یہ کون سا بائی ہے؟ تو علاتی جو ہے وہ مشتق ہے علا سے. علتن بمعنی سوکن. تو علا اوپر کے لیے آتا ہے، تو اس لیے باپ کا مرتبہ بھی ماں سے اوپر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو باپ میں شریک ہو، میت کے ساتھ اس کی شراکت باپ میں ہو، یعنی ان کا باپ شریک ہو، ان کا باپ ایک ہو، تو ان کو کیا کہیں گے؟ علاتی بائی کہیں گے. ماں میں کیا ہو؟ جدا ہو، باپ ایک ہو اور ماں جدا ہو. یعنی ایک شخص نے دو شادی کی ہو تو ان میں سے ایک جو ہے وہ کسی ایک کا بیٹا ہو اور دوسرا جو ہے وہ دوسری عورت کا بیٹا ہو، تو ان کا باپ تو ایک ہے لیکن اس کی ماں جو ہے وہ علیحدہ ہے. اور ایک جو ہے اخیافی، یہ خیب سے ہے. خیب کا مطلب کیا ہے؟ ایک آنکھ کا رنگ دوسری سے علیحدہ ہو. وہ جن کی ماں ایک ہو مگر باپ علیحدہ ہو. اخیفی اس کو کہا جاتا ہے جن کی ماں ایک ہو لیکن باپ کیا ہو؟ علیحدہ ہو. مثلا ایک عورت نے نکاح کر لیا کسی شخص کے ساتھ اور اس سے اس کی ایک اولاد ہو گئی، پھر وہ شخص مر گیا، یہ بیوہ ہو گئی، اس بیوہ نے دوسرے مرد سے شادی کر لی اور اس سے پھر اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا. تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ تو ان کی یہ جو اولاد اس سے پیدا ہوں گی دوسرے زوج سے، تو یہ دونوں بائی جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ یہ اخیافی بائی ہو گئے. ان کا ماں جو ہے وہ ایک ہے اور باپ جو ہے وہ علیحدہ ہے. اور ایک اور چیز ہم پڑھیں گے، احد الزوجین. احد الزوجین کا مطلب کیا ہے؟ کہ میاں بیوی میں سے ایک ہو. احد الزوجین، زوجین میں سے ایک. تو اگر زوج مر گیا تو زوجہ ہوگی، زوجہ مر گیا تو زوج ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ذوی الارحام. ارحام جمع ہے رحم کی. رحم کا لفظی معنی ہے وہ جگہ جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہو، وہ جگہ جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہو.
تو اس سے سارے نسبی قرابت دار مراد ہے. جیسے باب المیراث میں وہ رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض ہو اور نہ عصبہ ہو. جیسا ماموں ہے، یہ جو ہے وہ آدمی کا کیا ہو، قریب تو ہے، رشتہ دار تو ہے، لیکن نہ یہ ذوی الفروض میں ہے اور نہ یہ عصبات میں ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے تشبیب. تشبیب کیا ہے؟ ایک آدمی از خود تو میراث نہیں، ایک آدمی از خود تو وارث نہ ہو سکا مگر دوسرے وارث کی موجودگی میں سے وہ کیا بن گیا؟ وہ وارث بن گیا. جیسے اگر میت کی بیٹیاں اور پوتیاں ہو تو پوتیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر پوتا پایا گیا تو اب پوتے کی وجہ سے پوتیاں بھی وارث ہوں گی. اور ایک اور چیز ہے حجب. حجب لغتاً کیا ہے؟ رکاوٹ. اور حجب جو ہے وہ اس سے کیا نکلا ہے؟ حاجب بھی نکلا ہے. حاجب کا مطلب ہے چوکیدار، جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. تو باب الوراثت میں وہ وارث جس کی موجودگی میں دوسرا کیا ہوگا؟ محجوب ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملتا. تو ایک حاجب ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ محجوب ہے. اور اصطلاح میراث میں ایک وارث کو حق وراثت دوسرے کسی کی رکاوٹ پر نہ ملا، یعنی ایک کی وجہ سے دوسرے کو مال میراث جو ہے وہ نہیں ملتا. جیسے باپ کی موجودگی میں دادا کو محروم سمجھا جاتا ہے، دادا کو کچھ نہیں ملتا. باپ جب مر جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دادا کو ملتا ہے. تو باپ کی موجودگی میں دادا کیا ہوگا؟ محجوب ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ باپ حاجب ہے اور دادا محجوب ہے. پھر حجب کی دو قسمیں ہیں. ایک حجب حرمان، دوسرا حجب نقصان. حجب حرمان کیا ہے؟ جس میں جو ہے وہ حاجب ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ محجوب ہے. تو دوسرا حاجب جو ہے وہ محجوب کو کیا کرتا ہے؟ محروم کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے حجب نقصان، یعنی حاجب جو ہے وہ محجوب کو محروم تو نہیں کرتا، لیکن اس کے حصے کو کم کرتا ہے، اس کے حصے میں نقصان لاتا ہے. جیسے زوجہ کو دو حصے ملتے ہیں، ربع اور ثمن. میت کا اولاد ہو تو اس کو ثمن ملتا ہے، ثمن کم ہے. اور اولاد نہ ہو تو پھر کیا ملے گا؟ ربع. تو اب کیا ہو گیا؟ اولاد نہ ہو تو ربع ملتا ہے، اولاد ہو تو ثمن ملتا ہے، یعنی ربع سے کم ہو کر یہ ثمن پہ چلا گیا. تو یہ کیا ہے؟ حجب نقصان ہے. اور ایک اور چیز ہم پڑھیں گے تصحیح. تصحیح کیا ہے؟ لغتاً درست کرنا، یعنی مقرر کیے ہوئے میزانیے کے مطابق وارثوں میں مال تقسیم ہو جاتا ہو. یعنی جو مسئلہ ہم نے بنایا ہے، جتنا کا مسئلہ ہو اور وارثوں پر وہ پورا تقسیم ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصحیح کہا جاتا ہے. اور رد کیا ہے؟ رد کا مطلب یہ کہ جو مسئلہ ہم نے بنایا ہے، مثلا 6 سے بنایا ہے یا 12 سے بنایا ہے یا 24 سے بنایا ہے، اس کو ہم نے وارثوں پہ تقسیم کیا. تقسیم ہونے کے بعد بھی کچھ مال جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اب ان بچے ہوئے حصے کو واپس وارثوں پر تقسیم کرنا، یہ کیا ہے؟ رد ہے. اور ایک اور چیز ہے عول. عول لغتاً بلند کرنا، اور اصطلاحاً یہ ہے کہ جو میزانیہ ہم نے مقرر کیا ہے اس کو تقسیم پر پورا نہ آئے، یعنی جو وارث ہے اس پر ہم نے تقسیم کیا لیکن اس پر پورا یہ تقسیم نہ ہوا، بلکہ اس سے 1 یا 2 عدد کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. مثلا مسئلہ ہم نے 12 سے بنایا اور جو تقسیم کیا وہ 13 بن گئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عول. یعنی مسئلہ جو ہے وہ ہم نے 12 سے بنایا اور جو حصے ہم نے دیے وہ 13 بن گئے، تو 12 پورا تقسیم نہ ہو گیا. اور ایک اور چیز ہے تخارج. تخارج لغتاً نکالنا.
اور اصطلاح شریعت میں وراثت میں سے ایک وارث کوئی چیز ترکہ یا باہر سے لے کر اپنا حق چھوڑ دے. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی وراثت میں سے کوئی وارث یہ کہے کہ مجھے یہ چیز دے دو، میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جاؤں گا، بس مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے یہ کمرہ چاہیے، مجھے یہ مکان چاہیے. میت کے مال میں سے کوئی چیز لے کر پھر جو ہے وہ حق وراثت جو ہے وہ چھوڑ دے، تو اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو چھوڑ لے، اور کوئی خاص چیز لے جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخارج. اصطلاحاً کیا ہے؟ وراثت میں سے ایک وارث کوئی چیز ترکہ یا باہر سے لے کر اپنا حق چھوڑ دے. اور آخر میں ایک چیز ہم پڑھیں گے، کلالہ. کلالہ لغتاً کیا ہے؟ کمزوری. اور اصطلاح میراث میں کیا ہے؟ وہ میت ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ موجود ہو، جس کا نہ اولاد ہو اور نہ اس کے ماں باپ موجود ہو، تو نہ اصول ہو نہ فروع ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلالہ. یہ آج ہمارا دوسرا سبق ہوا. انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس پر دوسرے جو مسائل ہے اس کے حل کی طرف بھی جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.